اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سامعین کرام صاحب سے پہلے تو رات کو جو اندھوناک افسوسناک خبر موصول ہوئی اس کا جو دکھ ہے، افسوس ہے، وہ ابھی تک بھی جسم میں اور روح کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ حضرت علامہ مولانا قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر اور قبلہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ جو وصال ہوا، یہ جو انتقال ہوا آپ کا، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک دھچکا ہے، اس لیے کہ یہ وہ واحد آواز تھی جو عالم کفر کے خلاف کھڑی ہوتی تھی اور مؤثر آواز تھی، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے جس طرح کھڑے ہوتے تھے نا، تو وہ قابل رشک تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس میں، اس کے دفاع میں، اس کے تحفظ میں آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور شاید اب ہمیں ایسا دور دور تک نظر نہیں آتا، شاید ملے بھی نہ ہمیں کبھی۔ یہ آپ کے جانے سے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے جس کو پر کرنا نا بہت مشکل ہے۔ آپ کا نعم البدل ملنا، میں ہی نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نعم البدل دور کے بعد آپ کا بدل ہی نہیں مل رہا، نظر نہیں آ رہا دور دور تک، اور آپ کا وصال پر ملال ہمارے لیے بہت ہی یہ دکھ لے کر آیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اپنی نہیں پرواہ کی، کسی اور کی پرواہ نہیں کی۔ جب حضور کے ناموس کا معاملہ آ جاتا تو پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب یہ گزشتہ دھرنا ہوا ہے 2-3 دن پہلے، اس میں بھی آپ اس حال میں تشریف لے گئے تھے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور جو مجلس شورا کے اراکین ہیں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ وہاں پر کیا تشریف لے کے گئے، اور بتلا دیا کہ حضور کی عزت، حضور کی ناموس کا جب معاملہ آ جائے تو پھر ہماری طبیعت کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور کے ناموس کے لیے ہم نے کیا ہونا ہوتا ہے پھر کھڑے، اور یہی ان کا پیغام تھا، یہی ان کا کیا تھا پیغام تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے تم نے کیا ہو جانا ہے جی، کھڑے ہو جانا ہے۔ اور یقین جانے وہ اپنے نام کی جو شمع تھی نا وہ جلا کر چلے گئے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اپنا جو کام تھا نا، اپنا جو کام، وہ اپنا کام کر کے گیا، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ شخصیت جاتی ہے، اس کا کردار نہیں جاتا۔ شخصیت جاتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے اور اس کا جو مشن ہے نا وہ نہیں مرتا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آخری رات جب یہ کہا گیا نا کہ اب تیرا خاتمہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اب تیرا خاتمہ ہو جائے گا، تجھے ہم پھانسی دے دیں گے اور تجھے اگلے جہاں پہنچا دیں گے۔ تو آپ نے کیا بولا؟ آپ نے زبردست بات کی، آپ نے فرمایا کہ میرا تو خاتمہ ہو جائے گا، میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا خنجر رہ جائے گا، میرا خنجر جو ہے نا وہ باقی رہے گا۔ کوئی بھی گستاخ اگر سر اٹھائے گا نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی علم الدین بنا کے اس کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور پھر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں۔ تو سعد محترم اگرچہ تشریف لے گئے ہیں اور ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے یار، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا سے ہر ایک نے ہی کیا ہے چلے جانا ہے۔ آج اگر وہ گئے ہیں تو کل ہماری باری بھی ہے، تو کیا اچھا ہے کہ حضور کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے تحفظ میں، ختم نبوت کے تحفظ میں زندگی اگر جائیں اور اس چیز کے دفاع میں اگر زندگی چلی جائے تو وہ چلے جانا نہیں ہوتا، وہ شہید کہلاتا ہے، اور پھر شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے۔
اور میرے استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین جن کا رات کو وصال ہوا، وہ اسی سیرت کو صحابہ کی پڑھتے تھے اور یہی پیغام دیتے کہ جب حضور کی ناموس کا مسئلہ آ جائے گا نا تو پھر ہر چیز علیحدہ، ختم نبوت کا معاملہ آ جائے گا تو پھر ہماری حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے خطاب میں یہی کہتے تھے کہ میں تجھ سے، آپ لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، میری ایک ہی بات ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو آنکھیں بند کر کے حضور سے محبت کرنی ہے۔ وہ اپنی پنجابی میں کہتے تھے کہ حضور سے محبت کرنی ہے، انے واہ محبت کرنی ہے حضور سے، اور یہی پیغام تھا ان کا، آخری بھی یہی پیغام تھا۔ اور پھر ایک ان کا بیان سن کے نا آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے کہ اب تم مجھے نہیں مار رہے، میں مر جاؤں گا، اور جب مجھے گولی لگ جائے گی پھر کہو گے وہ بندہ صحیح حق کے پہ چلا گیا۔ کہنا مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا، کہنا کہ تم لاکھ کوشش کر لو کوئی نہیں مرتا، لیکن جب رب کا حکم آتا ہے کوئی بچتا نہیں ہے، جب جس کے لیے رب کا حکم آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا۔ اور یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، یہ پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے کیا گیا؟ مسلمان چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ، یہ کل ان کا وصال ہوا، اور کل بروز ہفتہ 10 بجے صبح کو فرسٹ ٹائم مینار پاکستان گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ملک کے طول و عرض سے بھی لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کے لیے بہت بڑا خلا ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ شاید خلا کبھی بھی پر نہ ہو۔ 10 بجے کا ہے، ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 10 بجے وہاں پہ جو ابھی بھی خبر آ رہی تھی، ہو سکتا ہے 11 کا ہو گیا ہو، 11 بھی ہو سکتے ہیں، پھر اس سچویشن کے حساب سے تھوڑا ٹائم آگے پیچھے بھی کیا ہو سکتا ہے۔ تو صبح آپ صبح پہنچ جائیں، یہ شرکت کرنا بھی ایک ویسے کیا ہے، سعادت ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی فکر کو آگے لے کر چلنا بھی کیا ہے، یہ بھی محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت والے دن سرکار نے فرمایا وہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ قیامت میں ہر بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بندوں سے محبت کی توفیق عطا کرے، اور اہل سنت کا جو خلا یہ پیدا ہو گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھرنے کے بھی اسباب مہیا فرمائے۔